نہیں ہے، اور کیونکہ اس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، آج تقریباً کچھ 100 سے زائد ٹیلی ویژن چینلز ہیں. کیا وزارت اطلاعات جو ہے وہ اس کامن سروسز مینول کو اپ ڈیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ چیزیں جو ہیں وہ 1964 کی پالیسی سے ریلیٹ کرتی ہیں؟ منسٹر آف انفارمیشن. جناب چیئرمین، میں بڑا مشکور ہوں. آپ کی اجازت کے ساتھ میں سوال پہ آنے سے پہلے آپ اس ہاؤس کو اپرائز کرنا چاہتا ہوں کہ کل وزیر اعظم آستانہ سے واپس لوٹے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے، اور پاکستان نے وہاں پر فلسطین کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا، اور وزیر اعظم نے وہاں پہ یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو جواب دہ کیا جائے، اور اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جو فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے جس کے تحت 37,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں، 20 لاکھ فلسطینی ڈسپلیس ہو چکے ہیں، اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کا موقف یہ تھا کہ 1967 سے پہلے کی جو باؤنڈری ہے اور آزاد فلسطینی ریاست کو 1967 کی باؤنڈری کے تحت تسلیم کیا جائے، جس کا دارالحکومت القدس ہو، اور ان جنگی جرائم کو فوری طور پہ روک کے سیز فائر کروایا جائے. اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات ہوئی تو میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو غزہ کی اور رفح کی صورتحال ہے کہ جہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں پہ ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، جہاں پر عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جو امدادی سامان ہے اس کو بھی رسائی نہیں دی جا رہی کہ وہ مستحقین تک پہنچ سکے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے جس پہ کل نہ صرف آواز اٹھائی گئی بلکہ ایک زوردار اور دو ٹوک موقف پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا. میں چاہتا تھا کہ ایوان بالا میں موجود ہوں تو ایوان بالا کے آنریبل ممبران کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے. میں آنریبل سینیٹر سرمد علی صاحب کی طرف سے سوال ہوا، ان کی بات بالکل درست ہے کہ جو 1997 کا سروسز مینول ہے اس کے تحت ایڈورٹیزمنٹس دی جاتی ہیں، مگر اس کو ایک ایڈورٹیزمنٹ پالیسی آئی تھی 2021 میں جس کو 2022 میں امینڈ کیا گیا تھا. میں موجودہ حکومت کی طرف سے آپ کو یہ سٹیٹ کروں کہ فی الحال جو الیکٹرانک میڈیا کی بات کی کہ کسی زمانے میں صرف پی ٹی وی تھا اور اس کے ذریعے ہی ایڈورٹیزمنٹس ہوتی تھیں، تو الیکٹرانک میڈیا کے لیے کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کے تحت یہ جانچا جا سکے کہ کس کو آپ نے کتنی ایڈورٹیزمنٹ دینی ہے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ریٹنگز کا سسٹم، جن کا ایک اپنا سسٹم ہے الیکٹرانک میڈیا کا، اس کے تحت فریکوینسی طے کی جاتی ہے اور ریٹس طے کیے جاتے ہیں. ہماری ایک ریٹس کمیٹی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ کس چینل کو کس فریکوینسی سے ایڈ دینا ہے اور کس ریٹ پہ ایڈ دینا ہے. اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو اسٹیٹ کہ اس وقت کسی بھی ٹی وی چینل کے اشتہارات بند نہیں ہیں. تمام ٹی وی چینلز کو ان کی ریٹنگز کے مطابق اشتہارات دیے جا رہے ہیں. اشتہار دینے کا جو ایک بنیادی کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ جو میسج اشتہار میں دیا جاتا ہے اس کا جو انٹینڈڈ پرپس ہے کہ وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے، افیکٹو طریقے سے پہنچ سکے. تو اس کا الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے جو ریٹنگز کا سسٹم ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور نیوز پیپرز کے حوالے سے ایک آڈٹ بیورو آف سرکولیشن ہے جو سرکولیشن کو چیک کرتا ہے کہ کن اخبارات کی کتنی سرکولیشن ہے اور وہ کتنی وائڈ ہے، اس کے مطابق اشتہارات دیے جاتے ہیں. آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 5 سال میں اگر آپ اس کی اماؤنٹ دیکھیں تو اخبارات کو پچھلے 5 سال میں 9 ارب کی ایڈورٹیزمنٹس دی گئیں اور ٹی وی چینلز کو پچھلے 5 سال میں 6 ارب کی ایڈورٹیزمنٹس دی گئیں. تو یہ بھی ایک فرق ہے کہ اخبارات کو زیادہ ایڈورٹیزمنٹس ملی. اور اس دفعہ بجٹ کے اندر ایک پروویژن رکھی گئی تھی، جو نیوز پرنٹ ہوتا ہے یہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے، اس پر ٹیکس کی 10% اس پہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی. تو ہم نے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے مطالبے پر اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اخبارات مشکلات کا شکار ہیں اس ڈیوٹی کو ویو آف کیا اور کوئی نیا ٹیکس اخبارات پہ نہیں لگایا گیا ہے.
تو میں آنریبل ممبر کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ضرورت ہے، مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کی گائیڈنس کے ساتھ، اے پی این ایس کی گائیڈنس کے ساتھ ہم ایک مربوط اور ایک واضح اور ایک مؤثر پالیسی لے کے آئیں جس کے تحت یہ سروسز مینول بھی اپڈیٹ ہو اور جو ایڈورٹیزمنٹ پالیسی ہے 2021 کی اس کو بھی مزید فعال اور افیکٹو بنایا جائے. بہت شکریہ آنریبل چیئر. Thank you. Question hour is over. Question hour is over. بلکہ 10 منٹ اوپر ہو گئے. The remaining questions and their printed replies placed on the table of the House shall be taken as read. یہ question supplementary جب question 10 دیکھیں آپ کے شور مچانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کوشچن آر از اوور. 10:30 شروع کرتے 11:40 ہے. Senator Rubina Kaim Khani has requested for the grant of leave for 4th July 2024 due to personal engagements. Is leave granted? Granted. Senator Zishan Khanzada has requested for the grant of leave for the whole current session due to personal engagement. پر اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اخبارات مشکلات کا شکار ہیں اس ڈیوٹی کو ویو آف کیا اور کوئی نیا ٹیکس اخبارات پہ نہیں لگایا گیا ہے. تو میں آنریبل ممبر کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ضرورت ہے، مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کی گائیڈنس کے ساتھ، اے پی این ایس کی گائیڈنس کے ساتھ ہم ایک مربوط اور ایک واضح اور ایک مؤثر پالیسی لے کے آئیں جس کے تحت یہ سروسز مینول بھی اپڈیٹ ہو اور جو ایڈورٹیزمنٹ پالیسی ہے 2021 کی اس کو بھی مزید فعال اور افیکٹو بنایا جائے. بہت شکریہ آنریبل چیئر. Thank you. Question hour is over. Question hour is over. بلکہ 10 منٹ اوپر ہو گئے. The remaining questions and their printed replies placed on the table of the House shall be taken as read. یہ question supplementary جب question 10 دیکھیں آپ کے شور مچانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کوشچن آر از اوور. 10:30 شروع کرتے 11:40 ہے. Senator Rubina Kaim Khani has requested for the grant of leave for 4th July 2024 due to personal engagements. Is leave granted? Granted. Senator Zishan Khanzada has requested for the grant of leave for the whole current session due to personal engagement.